رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم محرم ہمارے خلیفہ دوم کی شہادت کا دردناک واقعہ آج ہی کے دن رونما ہوا تھا، لہٰذا آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سمندر جیسی وسیع معلومات کو ہم ایک کوزے میں بھرنے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ اسلام کی ایک اہم صدا جسے بھلایا نہیں جا سکتا، جو والہانہ انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک پر آئی، وہ ہے اللہ اکبر کی صدا۔ اللہ اکبر کی صدا دار ارقم میں اس وقت گونجی جب مکہ کی ایک ماہ ناز شخصیت نے اسلام کی حقانیت کو دل سے قبول کیا۔ اللہ اکبر کی صدا نے دشمنوں کے سینے چیر دیے اور مسلمانوں کے ہمت اور حوصلے بلند کیے۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی جس نے دنیا میں امن کا پرچم لہرایا، انصاف کا بول بالا کر دیا، جس نے اعتماد، محبت، ایمانداری، فراخ دلی اور مساوات کا انقلاب برپا کر دیا، جس کی عظمت بلند بالا پہاڑوں جیسی مستحکم تھی۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے دنیا میں بے مثال اور بہترین نظام کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پیرو دیا تھا۔ جی ہاں، یہ شخصیت ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دور تاریخ اسلام کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ قبل اسلام آپ کی شخصیت۔ یوں تو حضرت عمر کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، لیکن جب ہم اسلام سے پہلے ان کی شخصیت دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسے شخص تھے جن سے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار بات کرنے سے گھبراتے اور خوف کھاتے تھے۔ خلیفہ ثانی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اصحاب رسول میں آپ ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا تھا۔ عہد خلافت سن 13 ہجری مطابق 634 عیسوی میں خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن رہا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کو وہ عروج نصیب ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کے عہد خلافت کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو آپ نے قائم کیا، بلکہ اسے وسعت دی اور آسمان عروج پر پہنچایا۔ آپ نے ثابت کیا کہ وحدت فکر یعنی توحید، وحدت انسان یعنی معاشرتی فلاح اور وحدت نظام یعنی مساوات کے ذریعے ہی دنیا کے تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اور انسان کے دنیاوی و اخروی فلاح اسی پر منحصر ہے۔ تاریخ اسلام کے سنہرے باب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فاروق اعظم سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب پانے والے تھے۔ آج ہم جب بھی کسی واقعے یا حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تاریخ اور وقت نکالنا پڑتا ہے۔ یہ وقت اور تاریخ اسی دور خلافت میں یعنی سن ہجری کا آغاز یہیں سے شروع ہوا۔ فوجی محکمہ دور فاروقی کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اس کی بڑی وجہ حضرت عمر نے دفاع اسلام کے لیے فوجی ادارہ قائم کیا۔ تاریخ میں اس نظام کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا ملٹری سسٹم۔ فاروق اعظم کا یہ فلسفہ تھا کہ مملکت اسلامیہ کے تمام مسلمان سپاہی ہیں۔ پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ خیر اور شر کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ جہاں اچھے لوگ موجود ہیں
وہاں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو اپنے فائدے کی غرض سے عوام کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ ریاست میں امن کے لیے ایسے شر پسند لوگوں کو گرفتار کر کے سزا دی جاتی ہے، جیل خانہ قائم کیا۔ جرم اور فساد معاشرے کی تباہی کا سامان بن جاتے ہیں۔ مجرم کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے جیل خانے قائم کیے، جسے اسلامی نظام کی انفرادیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ عدالتیں بنائیں۔ نظام کی کامیابی میں ہر وقت انصاف کا بہت عمل و دخل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب معاشرے میں انصاف ہوگا تو رزق کی فراوانی ہوگی۔ آپ نے باقاعدہ عدالتیں اور قاضی مقرر کیے۔ بلدیاتی نظام، اس ادارے کا کام سرکاری عمارتیں قائم کرنا، نہریں، پل تعمیر کرنا اور اسپتال بنانا۔ تقریباً 4000 مساجد کی تعمیر کی گئی۔ اسی طرح مکے سے مدینے تک تمام راستے میں مسافروں کی حفاظت کے تحت چوکیاں، آرام خانے اور نئے شہر تعمیر کیے گئے۔ بیت المال کا قیام، دنیا کا کوئی بھی نظام تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک مفلوق الحال اور بےکس سوالیوں کو بے بسی سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے غربا اور مساکین کی مدد کرنے کے لیے جو نظام متعارف کروا دیا، اس نے رہتی دنیا کو ایک پیغام دیا، وہ تھا بیت المال، جس سے یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کو وظیفے دیے جاتے تھے۔ رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی۔ کامیابی کا صحرا اسی کے سر جاتا ہے جو خدمت کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہو۔ حضرت عمر نے رضاکاروں کو تنخواہیں مقرر کی تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ زمین کی پیدائش اور مردم شماری کا آغاز کیا۔ مقبوضہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا۔ مملکتہ اسلامیہ کو نہایت تناسب کے ساتھ 8 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ حاکم یعنی گورنر، کاتب، میر، منشی، ملٹری آفیسر، ٹیکس کلیکٹر، پولیس آفیسر، محکمہ خزانہ، قاضی یعنی جج وغیرہ مقرر کیے۔ درآمدی ڈیوٹی قائم کی۔ عرب اور غیر عرب تاجروں کو مال ایک جگہ سے دوسری جگہ، پھر ایک ملک سے دوسرے ملک کے بازاروں میں فروخت کرنے کے لیے 10واں حصہ ٹیکس کے طور پر بھرنا پڑتا تھا، جس سے نظامت چلانے میں مدد ملتی تھی۔ ساتھ پہرے داری کا نظام بھی قائم ہوا۔ خالی پڑی زمین کو آباد کرنے کے لیے نہری نظام قائم کیا۔ عامہ مساجد اور مؤذن کے تنخواہیں۔ دین اسلام میں نماز جیسی عبادت دوسری اہم ستون کی اہمیت رکھتی ہے۔ اپنے دور خلافت میں جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت کے پیش نظر اور ساتھ ہی ساتھ مؤذنین کا تقرر کیا تاکہ ایک جانب اللہ کا گھر آباد رہے اور دوسری جانب جماعت کا فلسفہ، جس کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور وہ بھی قائم رہے۔ باقاعدہ نماز تراویح با جماعت کا آغاز کیا۔ واقعہ شہادت، خلفائے دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ثانیہ کا یہ چراغ اپنی بے مثال کامیابیوں کا جوہر دکھاتے ہوئے بالآخر ایک دشمن اسلام کے ہاتھوں زخموں سے چور ہو کر مقام شہادت پر فائز ہو گئے، مگر آج بھی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ عہد فاروقی کی شکل میں مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس عہد فاروقی کی عظمت کو سلام، جس نے خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آغوش محبت سے فیض پا کر دنیا سے ظلمت کا اندھیرا مٹا کر نور کا اجالا پھیلا دیا۔ سلام ہے اس عہد فاروقی پر جو رہتی دنیا تک اپنی بے مثال خدمات کو
متعارف کروا کر اسلام کو عظمت کی بلندی پر لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ دور فاروقی کو ایک سنہرا دور قرار دیتی ہے۔